کارگزاری میں جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، کوئی اندرون سال کی جماعت آئی ہو یا کوئی بیرون سے کام کر کے آئی ہو یا کسی مولوی صاحب کا پیدل چلا ہو یا کوئی مہمانوں کے ساتھ جماعت گئی ہو یا کوئی راستے میں کام کرتی ہوئی آئی ہے یا ویسے قوم تو کارگزاری کے لیے ممبر کے قریب تشریف لے، قریب آ جائیں سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت ٹنڈو محمد خان 521 نمبر، الحمدللہ یہاں سے ہماری تشکیل حبشہ کے لیے ہوئی اور الحمدللہ 2 مارچ کو ہم الحمدللہ ادیس ابابا ایئرپورٹ پر اترے۔ اس کے بعد ہمارا رخ تگرائی کی مکالے کی تھی۔ الحمدللہ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنی نیتوں کو ٹھٹولتے ہوئے امیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھائی سب سے پہلے اپنی اصلاح، اس کے بعد پوری انسانیت کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی سے پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی نیتوں کو ٹھٹولا، الحمدللہ مکالہ پہنچے اور وہاں پر ہم نے کام کیا۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کی، اللہ کو راضی، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اس کے بعد اللہ اپنی اصلاح اور اس کے بعد پوری امت کی ہدایت کی نیت کی۔ اور حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت بھی تو کرنی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی کی۔ حضور والی محنت کو نیت نہیں کریں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک دعائیں بھی پڑھی یہاں سے جاتے ہوئے؟ جی ہاں الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام۔ کون سی دعا پڑھی تھی؟ سب سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 5 سورۃ 6 بسم اللہ سے ان کا اہتمام کیا۔ اور جو دعائیں دوسری مصنوع دعائیں تھی، مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم وہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو سارا 7 مہینے مولوی صاحب بھی بتاتے رہے، ہمیں بھی تو یاد کریں دعائیں۔ جی ہاں کچھ یاد تو مولوی صاحب ساتھ نہیں ہوں گے ہمارے۔ جی ہاں یہ تو دنیاوی سفر کریں گے تو بھی دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہم نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطر عنا بعدا اللهم انت صاحب في سفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من واسع سفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد واعوذ بك من الحور بعد القور ودعوت علم۔ کون یاد کریں گے یہ دعا؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرنے سے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہو جاؤ گے؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ جوان آدمی دیکھو، جب تک یاد نہیں کرو گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اتنی قربانی کر کے آئے اور دعائیں بھی یاد نہیں کرتے۔ اور پھر آپ حضرات نے کتنے مہینے کام کیا وہاں پر 3 مہینے 23 دن کام کیے۔ کیا کیا کام ہوا؟ الحمدللہ اللہ نے ہم سے اچھا کام لیا۔ الحمدللہ 20 مساجد میں کام ہوا، 20 سے 22 مساجد میں کام ہوا۔ الحمدللہ اللہ نے اللہ کے فضل سے 13 جماعتیں وصول ہوئیں، جن میں سے 2 جماعتیں پاکستان کے لیے اور 2 جماعتیں ساؤتھ افریقہ کے لیے اور باقی 9 جماعتیں اندرونی ملک کے لیے۔ اور چلے 4 مہینے کی؟ جی ہاں چلے 4 مہینے کی۔ اچھا، اور سہروزے کی؟ سہروزے کی 11 جماعتیں وصول ہوئی الحمدللہ، 11 جماعتیں۔ اور چلے 4 مہینے کی 13 جماعتیں؟ جی ہاں۔ تو سہروزے کی کم ہیں اور چلے کی زیادہ ہیں، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی ہمارے کیونکہ کام تگرائی میں بالکل بیٹھا ہوا تھا، تو ہماری ذہنیت تھا کہ پرانے احباب کو سب سے پہلے ہم اپنے دسترخوان پہ لے کے آتے تھے۔ پرانے احباب کو دسترخوان پہ لے کر آ کر پھر ان سے ڈائریکٹ ہم 4 مہینے چلے کی بات نہیں کرتے تھے، ان کی سہروزہ کی ترکیب بناتے تھے اور جتنے بھی محلے میں بالغ 5% مسلمان تھے اور جتنے بالغ مرد افراد ان سب کے نام لکھ کر اور اس کے امیر صاحب نام لکھ کر ہر ساتھی 2 جوڑی والوں کو ساتھیوں کو دے کر ایک مقامی رہبر ہوتا تھا، تو بستی کے ہر مسلمان کو دعوت دیتے تھے۔ پھر سہروزہ کی جماعت ان کی نکال کر پھر ان کی نصرت پر جاتے تھے، پھر وہاں پر ان کو ترغیب دے کر 4 مہینے کے لیے وصول کرتے تھے۔ اچھا، تو کل کتنی مسجدوں میں کام ہوا؟ 22 مسجدوں میں۔ 28؟ 22۔ اچھا ماشاءاللہ۔ 5 اعمال کا کیا حال تھا وہاں؟ الحمدللہ جماعت خوش رہی، الحمدللہ جماعت تو خوش رہی۔ 5 اعمال تھے وہاں؟ 5 اعمال، ہر مسجد میں 5 اعمال کی بات چلتی تھی۔ الحمدللہ وہاں پر مسلمان تعداد میں تو کم تھے لیکن 90% مسلمان نمازی تھے۔ نہیں، بات تو چلتی تھی، تو شروع بھی ہوئے وہاں؟ جی ہاں الحمدللہ مسجدوں میں اعمال شروع ہوئے۔ اور گھروں میں؟ گھروں کے اعمالوں کے یعنی کہ وہاں پہ ہر
مسجد کے اندر مسجد کا جو ایریا تھا اس میں مستورات میں تعلیم کے حلقے 5 لگتے تھے، 5 4 3 ایک محلے میں 5 حلقے؟ جی ہاں 5 حلقے میں، یعنی کہ ان کے مستورات کی تعلیم کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ اتنی اجازت کس نے دی ہے ان کو کہ ہر محلے میں 5 جگہ تعلیم شروع کر دے؟ جیسے یعنی کہ مسجد یعنی کہ ایک محلے میں ایک ہی گھر میں ہوتی ہے ہر ہفتے، کبھی کبھی بیان ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات وہاں بیان کرتے تھے مستورات میں؟ نہیں، مستورات میں بیان نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کو 5 جگہ ایک ہر گھر میں تو ہو، یہ تو ٹھیک ہے، ایسے تھے محلے میں تو ایک ہی جگہ تعلیم ہوتی ہے، ہر ہفتے 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، یا مہینے 1.5 مہینے میں ہیں؟ گھر میں ہاں گھر میں بتائیں، گھر میں آپ تو کہہ رہے ہیں محلے میں، گھر 5 گھروں میں، یعنی کہ 4 گھروں میں 3 گھروں میں۔ آپ کے جانے سے کچھ اور بڑھ گئی تعلیم؟ مستورات کا کام کے لحاظ سے تو نہیں پڑا، لیکن مردوں کے لحاظ سے یعنی کہ 5 اعمال کے لیے کافی زور دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ 5 اعمال کو وہ آمدہ ہوتے تھے، قرآن ساتھی ہمارے قریب ہو گئے تھے۔ اچھا، عربی میں بات کرتے تھے آپ؟ جی ہمارے ساتھ عالم تھے، وہ عربی میں بات کرتے تھے، لیکن یہاں کے بھائی مولوی سعید صاحب تھے، وہ ہمارے کو یعنی کہ پورے ہمارے ساتھ رہے، وہ اپنی زبان علاقے کی جانتے تھے اور ہماری رہنمائی بھی کرتے تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ مقامی تھے؟ مقامی؟ جی ہاں مقامی تھے، یہاں پہ رہنے میں 2 سال رہ کے ابھی گئے تھے ادھر۔ اچھا ماشاء اللہ، آپس میں جوڑ بھی رہا؟ الحمدللہ جوڑ سے اچھا رہا۔ جب مسجد میں جب پہنچ جاتے تھے پھر مشورہ بھی کرتے تھے؟ جی ہاں مشورہ کرتے تھے، مسجد کے احوال لینے کے لیے امیر صاحب سب کو بٹھا کے بھائی اس مسجد میں کس طرح کام کیا جائے، حالات لیتے تھے؟ جی ہاں نرمی سے لیتے تھے یا سختی سے لیتے تھے؟ نرمی سے چھوٹے بن کر یا بڑے بن کر؟ چھوٹے بن کر۔ تو کیا حالات لیتے تھے، کیا پوچھتے تھے وہاں؟ سب سے پہلے تو پرانے احبابوں کی، جیسے پہلے مسجد سے ہم آتے تھے تو وہیں سے ہم حالات لیتے تھے کہ اس مسجد میں کام کی کیا نوعیت ہے، تو وہاں سے نوعیت مل جاتی تھی کہ بھائی اس میں کام کی یہ حالت بیٹھی ہوئی ہے، پرانے احباب اتنے نہیں جڑتے ہیں، پھر ان پرانے احباب کو ہم سب سے پہلے یعنی کہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو دسترخوان پر لے کے آتے تھے، الحمدللہ ان کا اکرام کرتے تھے، پھر وہ ہماری بات مانتے تھے، پھر ان کے اوپر ہم بڑے تقاضے نہیں رکھتے، ہم بولتے بھائی محلے میں جتنے بھی افراد ہیں، نوجوان ہیں، بالغ ہیں، ہم سب سے ملاقاتیں کرو، وہ گشتوں میں استعمال ہوتا تھا، الحمدللہ خود ہی تیار ہو جاتے تھے۔ پھر اچھا، گشتے کہاں بھیجتے تھے آپ؟ گشتے بس مسجد کے حدود کے اندر جتنا بھی علاقہ ہوتا تھا اس کے اندر۔ امام صاحب سے بھی ملتے تھے؟ جی ہاں امام صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ تو ہدیہ بھی دیا امام صاحب نے؟ جی ہاں امام صاحب کو ہدیہ دیا۔ اچھا، اور وہاں کے کوئی دنیا کی لائن سے کوئی ہو ان سے بھی ملتے تھے؟ جی ہاں وہاں پہ ایک چیف جج تھے، سب سے بڑے جج تھے مسلمانوں کے، الحمدللہ مولوی صاحب نے ان سے ملاقات کی اور وہ ہمارے دسترخوان پہ اور کافی خوش ہو گئے اور پاکستانی جماعت سے بہت خوش ہو گئے، یہ بہت بڑا کام ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ آج سے میں اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا، اس کام کو کروں گا انشاءاللہ، اور ارادہ بھی کیا انشاءاللہ نکلنے کے پاکستان آنے کا۔ کہاں کی جماعت ہے آپ کی؟ ٹنڈو محمد خان کی۔ ٹنڈو محمد، کتنے ساتھی ہیں؟ ہم 9 ساتھی ہیں۔ اب کیا ارادہ کیا ساتھیوں نے؟ بس انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سفر ہم سب ساتھیوں کا مستورات میں سفر ہے 2027 میں۔ یہ جذبہ بنا آپ کا؟ جی ہاں انشاءاللہ ساری زندگی کرنے کا جذبہ، ساری زندگی۔ اور سالانہ کتنا لگائیں گے؟ سالانہ ہاں سالانہ چلہ لگا کے انشاءاللہ سفر، 2 سال کے بعد سفر انشاءاللہ۔ چلہ تو پہلے ہی لگاتے تھے ہم؟ جی ہاں ہر سال، ہر 2 سال کے بعد سفر، 1 سال مستورات میں 1 سال مردوں میں انشاءاللہ۔ اچھا، 4 مہینے نہیں لگائیں گے سالانہ؟ سالانہ انشاءاللہ 4 مہینے کا بھی عزم ہے۔ اور روزانہ کتنا دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ زورانہ 8 گھنٹے تک دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو وہاں کے حالات آپ کے سامنے آ گئے، اور ایک اور ٹنڈو محمد خان سے جماعت بھجواؤ، بڑی ضرورت ہے حبشہ میں تو کام کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حبشہ کے لیے۔ اچھا ماشاءاللہ، تشریف رکھیں اور ساتھی آپ بھی جائیں گے حبشہ؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، چلتے چلتے مکے پہنچے، پھر وہاں مدینے میں بڑی قربانیاں کی حضرت بلال نے، وہ تو اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے، بچوں گلی کوچوں میں رسی ڈال کے کھینچے پھرتے تھے ان، لیکن دعوت کا نہیں چھوڑا۔ آپ بھی دیں گے دعوت؟ راوڑ میں دعوت دینا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ راوڑ میں تو دعوت دینا اتنا آسان ہے جیسے حلوہ کھانا آسان ہے،
ایک آدمی نے حلوہ کھایا، اس کے دانت ٹوٹ گئے حلوہ کھانے سے، تو روٹی کھا لے گا وہ؟ جو رائے میں دعوت نہیں دے سکتا وہ کہیں بھی نہیں دے سکتا، دینے والا بھی فارغ، سننے والا بھی فارغ۔ جب آپ جائیں گے تشکیل میں آپ تو فارغ ہیں، وہ کہیں گے مول صاحب اپنا کام کریں، ہم نے گھاس کاٹنا ہے، بھینس کا دودھ نکالنا ہے، تو یہاں تو کسی کی بھی بھینس نہیں ہے۔ جس کو عادت نہیں ہوتی نا دعوت دینے کی، وہ کہیں بھی نہیں دیتا، اور جو واپس جائے گا تو پھر بالکل، کیونکہ یہاں تو کوئی تقاضا نہیں ہے یہاں۔ یہ فرمائیے، یہ اونچا کرو اس کو، پہلے نیچے سے اونچا کرو اس کو، برابر کریں، اور اونچا کریں، اور اونچا کریں، اور سیدھا کر لیں اس کو، بس۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری جماعت شکرگڑھ کی بنگلہ دیش کے لیے 8 ساتھیوں پر مشتمل تھی، تو الحمدللہ 6 مارچ کو ہماری جماعت جو ہے بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوئی۔ تو الحمدللہ وہاں پہنچ کر بڑوں کے مشورے سے جو ہمیں رائے گنج سے رخ ملا، تو ہم نے وہاں کے بڑے جو حضرات تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں اسی رخ پر بھیجا جائے جو ہمیں رائے گنج سے ملا ہے۔ تو وہاں کے حضرات نے فرمایا کہ وہاں اس رخ پر 2-3 جماعتیں پہلے بھی چل رہی ہیں، تو ابھی آپ کے مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ ایک نیا رخ آپ کو دیں گے۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ حضرات جیسے مناسب سمجھیں، لیکن رائے گنج والوں کی طرف سے یہی ہدایات ہیں کہ جو رخ آپ کو مل جائے رائے گنج سے اسی رخ پر جماعت جائے۔ تو بہرحال انہوں نے ہمیں نیا رخ دے دیا، اور ہماری جماعت وہاں اس نئے رخ پر چلی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 3 مہینے 17 دن ہم نے وہاں کام کیا، اور 39۔ کون سا علاقہ تھا وہ؟ بوگرا، یہ بوگرا، 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 اچھا بوگرا، کام تھا بوگرے میں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، سنائیے کیا کیا ہوا، تو کیسے؟ وہاں 39 مساجد میں ہم نے کام کیا، اور پہلے ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہوں نے رمضان کا مہینہ تھا، تو ہمیں بوگرا شہر میں 5 مساجد دے دیں کہ آپ شہر میں ہی کام کریں۔ تو 5 مساجد کے بعد الحمدللہ ہر مسجد کے اندر 5 اعمال کی بھی بات چلتی رہی، اور پھر نقد خروج کے حوالے سے بھی بات چلتی رہی۔ تو رمضان تھا، تو رمضان میں کوئی نقد کوئی صورت نہ بن سکی جماعت کی وصولی کی، لیکن ان کے یہی تقاضا تھا جی رمضان ہے تو رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم جماعت کو نکالیں گے۔ تو بہرحال محنت ہوتی رہی، ساتھی بھی فکر مند تھے، اور مقامی حضرات بھی ہمارے ساتھ فکر مند ہوتے، اور روزانہ جو ہے یہ سوچ بچار بھی ہوتی کہ کیسے جو ہے یعنی رمضان کے مہینے میں جس طرح جو ہے باقی ہمارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، تو ایسے ہی ہماری جماعت جو ہے نقد یعنی اپنے خروج کے اعتبار سے بھی ہمارا تقاضا پورا ہو جائے۔ تو الحمدللہ پھر آخری مسجد میں جو ہے ایک سرودے کی جماعت جو ہے تیار ہو گئی، اور اپنے سامنے ہدایات دے کے اس کو جو ہے پھر اللہ پاک کے راستے میں الحمدللہ روانہ کیا۔ پھر 5 مساجد شہر میں پورے ہونے کے بعد ہمیں انہوں نے مضافات کے اندر بھیج دیا۔ تو جب مضافات کے اندر ہم پہنچے تو وہاں الحمدللہ کام مساجد کے اندر پرانا تھا ماشاءاللہ، اور کافی ساتھی وقت لگائے ہوئے تھے، تو پھر ان کے ساتھ بات ہوئی الحمدللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں جو ہے پھر نقد سرودے کی جماعت بن گئی، اور اللہ پاک کے راستے میں وہ بھی نقد جو ہے جماعت روانہ ہو گئی۔ اس طرح پھر جو ہے ہمیں 5 مسجدیں انہوں نے دیہات میں دیں، تو دیہات سے 5 مسجدیں پوری کرنے کے بعد پھر ہم جب شہر میں آئے تو عید بھی تھی، تو نظرات نے فرمایا کہ ابھی عید تک آپ لوگ 3 مسجدیں ہیں، 4 مسجدیں آپ شہر میں رہیں، اور عید کے بعد جو ہے پھر آپ کو دوسرے علاقے میں بھیجیں گے۔ اور جیسے ہی ہمیں انہوں نے پھر دوسرا علاقہ دیا تو وہاں گئے، تو وہاں کام کی کچھ نوعیت ایسی تھی کہ وقت لگائے ہوئے ساتھی کم تھے، لیکن ماشاءاللہ بڑے فکر مند تھے کہ پاکستانی جماعت بڑے عرصے کے بعد اس علاقے میں آئی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ان حضرات کی محنت سے، اور ساتھی بھی ماشاءاللہ فکر مند تھے، اس کی برکت سے الحمدللہ ایک جماعت پاکستان آنے کے لیے تیار ہوگی۔ الحمدللہ بھی وہ جماعت پاکستان میں چل رہی ہے، اور پہلی تشکیل ان کی بہاولپور میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ابھی ان کا تقریباً یہ اگلے مہینے ان کی واپسی ہوگی۔ اور 2 جماعتیں، ایک جماعت اجتماع سے پہلے 6 ساتھیوں کی اور 10 ساتھیوں کی جماعت نومبر کے اجتماع سے انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی، اور 9 جماعتیں چلہ 3 چلہ کی، اور 11 جماعتیں جو ہیں وہ سرودہ کی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ کے راستے میں نکلی۔ سروزہ کی 9 جماعتیں نکلی، 11 جماعتیں، اور چلے 4 مہینے کی 9 جماعتیں۔ اچھا،
5 अमाल का क्या हाल था वहाँ؟ 4 مساجد ایسی تھیں جن میں پہلے 5 اعمال پورے تھے، لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہی، تو پھر اس کے بعد 7 مساجد ایسی تھیں کہ جن کے اندر 5 اعمال شروع ہو گئے، بعض مساجد ایسی تھیں کہ ان میں 2 اعمال تھے تو ان کو ترغیب دی، 3 عمل ہو گئے، 4 ہو گئے، اور بعض ایسی تھیں کہ جن میں 4 تھے پھر ان میں پورے 5 ہو گئے الحمدللہ۔ اچھا، اور گھروں میں اعمال کا کیا حال تھا؟ جی، گھروں کے اعمال کے اعتبار سے بھی بات چلتی رہی، اور پھر اگلے دن اس کی درگزاری بھی ہوتی، تو الحمدللہ ابھی یعنی وہاں تو سطح کا کام نہیں، یعنی دیہاتوں کے اندر زیادہ مستورات کا کام نہیں ہے، لیکن ان کو ترغیب ہم دیتے تھے، ان کے سامنے بات رکھتے تھے، تو نیت عزم ارادہ کرتے تھے انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر بھی اعمال دعوت زندہ کریں گے۔ اچھا، آپ حضرات وہاں مشورے میں مقامی لوگوں کو شامل کرتے تھے؟ جی الحمدللہ۔ پھر گشتوں کی کیا ترتیب بناتے تھے؟ ہاں، جیسے ہی ہم رہبر مل جاتے تھے وہاں؟ جی آسانی سے مل جاتے تھے۔ اچھا، کہاں کہاں گشتوں میں جاتے تھے؟ مسجد کے حدود کے قریب یا کوئی شہر میں بڑا مدرسہ ہوتا تو پھر وہاں یعنی مقامی لوگوں کے مشورے سے ہی یہ طے ہوتا کہ مسجد بڑا مدرسہ ہے ہمارے قریب میں، تو وہاں جو ہے یعنی گشت کے لیے جانا ہے، پھر وہ جو مقامی رہبر ہوتے انہوں نے مدرسے والوں سے پہلے سے وقت لیا ہوتا کہ عصر کے بعد ان کو چھٹی ہوتی ہے طلباء کو، تو عصر کے بعد بیان ہوگا، یا دوپہر کو 11:30 12 بجے چھٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ بات ہوگی۔ اس اعتبار سے مدارس میں کچھ دور جانا ہوا، باقی جو ہے اس کے علاوہ یعنی مسجد کے حدود کے قریب قریب ہی رہے۔ یہ جو چلے کی جماعتیں نکلے ان کو کہاں بھیجا؟ ان کو ہم نے مرکز میں بھیجا، جو ان کا مقامی مرکز تھا شتراپور، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی آگے تشکیل کی 10 دن کی راستے میں، پھر اس کے بعد وہ حضرات یعنی کاکریل مرکز میں آ گئے۔ اچھا، اور آپ سہروزے والوں کی کیا ترتیب بنائی؟ ان کی ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ ان کو جماعت جب بن جاتی تو جماعت کو تیار کرتے، اور تیار ہونے کے بعد جب مسجد میں آ جاتی، جماعت کی وصولی ہو جاتی، مسجد میں آتی، تو وہاں سے ان کو ہدایات دے کے تو ان سے پھر کہتے کہ آپ حضرات ابھی مرکز سے رخ لیں گے یا آپ لوگوں کی آپ حضرات کی کیا ترتیب ہے، تو وہ پھر پہلے ہمیں بتلا دیتے کہ ہم نے رات کا جو ہے مرکز والوں سے رخ لے لیا ہے، یا جو ہمارے 2 ساتھی رخ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے ہم ان کو ہدایت دے کے ان کے رخ پہ ان کو روانہ کرتے۔ آپ لوگوں نے بھی نصرت کی سہروزے والوں کی؟ جی، بعض جماعتوں کی وہاں جا کے ترغیب بھی دی کہ جی ترغیب بھی دی۔ جی اچھا، تو سہروزے والوں کو وہیں سے ہدایت دے کے بھیجتے تھے؟ جی، جو وصولی نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر ساتھی جو ہے مشورہ کرتے اور سوچ بچار کرتے اور اپنی گشتوں کو بڑھاتے۔ اچھا، وہ آسانی سے وصول ہو جاتے ہیں بنگال والے؟ نہیں، محنت کرنی پڑتی تھی۔ اور سہروزوں کے والد کتنی جماعتیں جاتی سہروزے میں؟ کتنے ساتھی جاتے تھے؟ 20 ساتھی، 22 ساتھی، 25 ساتھی۔ اچھا، 2 جماعتیں جاتی تھی۔ ان کے یہاں ترتیب یہی ہے کہ کم از کم 16 ساتھی اور زیادہ سے زیادہ 25 ساتھی ہوتے ہیں۔ پرانے بھی تھے اس میں؟ جی، پرانے بھی تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ حضرات جو ہے وہ تعلیم کتنی دیر کرتے تھے روزانہ؟ 2-2.5 گھنٹے۔ اچھا، کیسے کراتے تھے تعلیم؟ 2.5-3 گھنٹے ہو جاتی تھی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تعلیم کا کیا مقصد بتاتے تھے؟ کہ اللہ جل شانہ کی ذات علی شان کے وعدوں اور وعیدوں کے اوپر ہمارا یقین آ جائے۔ ایک ہی مقصد بتاتے تھے کہ اللہ پاک نے اس یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت لائے ہیں، اس محنت کی برکت سے اللہ پاک سارے عالم کے اندر دین کو عام فرمائیں گے۔ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، یہ ساری ہیں۔ تو کچھ اور بھی صورتیں آپ حضرات نے صحیح کی 7 مہینے والوں کے لیے ہے، اگر 10 صورتیں صحیح ہو جائیں تو وہ مزید صورتیں بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو لمبی صورتیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جی، بعض ساتھیوں نے سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی، سورہ واقعہ، اس کو بھی یعنی انفرادی اوقات میں جو ہے ہمارے ساتھ مولوی صاحب تھے ان کو سناتے تھے۔ جوڑ بھی رہا آپس میں؟ جی الحمدللہ۔ اب
اب کیا ارادہ کیا ساتھیوں نے؟ ہاں، ہر سال 3 چلے انشاءاللہ، اور روزانہ جو ہے 8 گھنٹے، اور ہر 2 سال کے بعد انشاءاللہ سفر۔ تو سکول کالج والوں سے ملتے تھے وہاں بھی جی چھٹی؟ الحمدللہ، ہمارے ساتھ ایک تھے وہ وکیل تھے، تو وہ اس حوالے سے وہ اسکول کالج کے وہاں بھی اب چھٹیاں ہوئی ہیں وہاں بھی؟ وہاں جی FSC کا امتحان ہوا اسٹوڈنٹوں کا، تو اس اعتبار سے الحمدللہ محنت کا کافی موقع ملا۔ طالب علموں سے ملتے تھے وہاں؟ جی الحمدللہ، اور جو ریٹائر بزرگ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ آج یہ جو ریٹائر ہیں ان سے بھی ملو، طالب علموں سے ملو، وہ کوئی دکان والوں ہیں، کوئی کھیتوں میں ہیں، تو محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں سب سے ہماری ملاقات ہو جائے اور سبھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا جماعت ضلع پشین سے بنین 9 ساتھیوں پر مشتمل جماعت تھا۔ الحمدللہ ہم کو روح کا پرچے ملتے ہی عامر صاحب حکیم اکرم صاحب کا یہاں سے ابتدائی بیان سنے، کارگزاری کا بہت اہم بیان فرمایا۔ صلی اللہ رسول الکریم۔ بھائیو، دوست، بزرگوں، یہ اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان و عمل کی دعوت پھرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھیرا جا رہا ہے سب کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے پھرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دل تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و غم کے ساتھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بے چینی بے قراری تھی اور درد و غم تھا اور فکر اور کڑن تھی، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن دعوت دے دے کر تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور بھلا دینے والی فکر ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہے۔ محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ تو یہ جو کارگزاری ہے یہ سنت عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 155 کے قریب جماعتیں روانہ کی ہیں۔ 25 جماعتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ تو جو جماعتیں جاتی تھی پھر ان کی کارگزاری بھی ہوتی تھی۔ تو ایک جماعت گئی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ امیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مامور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آگے چل کے ساتھیوں نے آگ جلائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو امیر تھے انہوں نے حکم دیا کہ آگ بجھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ ابوبکر ساتھیوں کو تو آگ کی ضرورت ہے اور امیر صاحب کہہ رہے ہیں آگ بجھاؤ۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر وہ امیر ہیں ان کی مانو۔ آگے چل کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو غسل کی حاجت ہو گئی۔
انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر دیکھو غسل بھی نہیں کیا ایسی نماز پڑھا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر وہ امیر ہیں ان کی مانو، جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، واپسی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آگ کیسے بجھوائی؟ یا رسول اللہ آگ اس لیے بجھوائی تھی کہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، ہماری تعداد کم تھی، تو آگ کی روشنی میں ان کو ہماری تعداد کا اندازہ ہو جاتا اور ان کے حوصلے بڑھ جاتے، اس لیے بجھوائی تاکہ روشنی میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا۔ حضور نے فرمایا غسل کیسے نہیں کیا؟ یا رسول اللہ جب میں سردی کے موسم میں غسل کر لیتا ہوں تو بعض اوقات میں بیمار پڑ جاتا ہوں اور میرا بدن اکڑ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں امیر ہوں لشکر کا، میں بیمار پڑ گیا، کہیں جنگ نہ لڑ سکا تو کہیں مسلمانوں کو شکست نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کیا، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ تو یہ محنت ہے، ذمہ دار۔ ایک دفعہ ایک ساتھی کو سفر میں گئے، واپس تشریف لائے تو ساتھی کہنے لگے اصلی ہمارا ساتھی تو بڑے اعمال والا تھا، اچھا اور اس کی خدمت کون کرتا تھا؟ اس کے جانور کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ یا رسول اللہ وہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا آپ اس سے بہتر ہو۔ تو یہ خدمت کے کام بھی بڑے ضروری ہیں۔ تو آپ حضرات نے جو محنت کی ہے، تشکیل میں گئے تھے، کوئی اندرون سال پیدل لگا کر آئیں، کوئی پیدل چلے سے آئیں، کوئی عمومی تشکیل سے آئیں، جو آپ نے کیا ہے وہی بتانا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں بتانا، جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں بتانا۔ اس لیے فرمایا امتحان نہیں ہے کارگزاری، غلطیاں نکالنا مقصود نہیں ہے اور کارنامہ جتانا بھی مقصود نہیں، جیسے کیا ہے جتنا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ہو جائے وہ میرے اللہ نے کیا ہے اور جو کمی بیشی ہو ہماری طرف سے ہو۔ آپ حضرات یہاں سے 24 گھنٹے اعمال میں رہے، کیسے 24 گھنٹے کا عمل نکلتے ہوئے کیا نیت کی اور کیا کیا دعائیں پڑھی، اسٹیشن اڈے پر کیا عمل کیا، گاڑی میں کیسے سنت کے مطابق سوار ہوئے، پھر سفر میں مسافروں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ اگر مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں تو سارے غیر مسلم آج اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان کے سامنے تو ہمارے اخلاق معاملات آتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان نے ایک ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں، مسلمان کو پکڑیں اور ہندو کو کہو اس کو 10 مکے مارو، یہ ہے دین۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہ نہیں ہے دین میں۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات یہاں سے نکلتے ہوئے اسٹیشن اڈے پر کیا عمل کیا، گاڑی میں کیسے سوار ہوئے، سفر میں کیسے سنت عمل کا اہتمام کیا، پھر دستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا مذاکرہ ہوا، کن دعاؤں کا اہتمام کیا، مسجد میں کیسے داخل ہوئے، مشورہ کیسے کیا، پھر مشورے کے بعد کشتی ملاقاتیں کیسے کی، مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے بعد پھر کشتی عوام میں، خواص میں، علماء کرام سے، پرانے ساتھیوں میں، پھر نقد جماعت نکالنے کی کیا کوشش کی، جماعت نہ نکلی پھر کیا کی، پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہے، ظہر کے بعد اعلان ہے، آنے کا مقصد ہے، آپس کے مذاکرے ہیں، ہجرت نصرت کی بات ہے، عصر کا اعلان ہے، ترغیب گشت ہے، بیٹھ کے بات ہے، گشت میں دوست بزرگوں کو گشت کی ساری، اور اس کے بعد مغرب کے بعد بیان، عشاء کے بعد تعلیم، سونے سے پہلے کے اعمال، رات کے اعمال، فجر۔ تو جو کیا ہے وہی بتانا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں بتانا، جو کرنا چاہیے وہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو جائے
تو وہ دوستو اللہ کی طرف سے ہے. اور جو کمی بیشی ہماری، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے اور 10,000 کا لشکر تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنے کی کوہان سے لگا ہوا تھا، اور حضور کی زبان مبارک اور الفاظ تھے، یہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا ہے، سارے لشکروں کو شکست اللہ نے دی ہے اور اپنے بندے کی مدد اللہ نے کی ہے. اگر ہم سے ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کیوں نکلتے مکے سے، یہ دن کے اجالے میں اللہ انہیں داخل کیا. کارگزاری میں جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، کوئی اندرون سال کی جماعت آئی ہو یا کوئی بیرون سے کام کر کے آئی ہو یا کسی مولوی صاحب کا پیدل چلا ہو یا کوئی مہمانوں کے ساتھ جماعت گئی ہو یا کوئی راستے میں کام کرتی ہوئی آئی ہے یا ویسے قوم تو کارگزاری کے لیے ممبر کے قریب تشریف لے. قریب آ جائیں سب. ادھر یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہاں قریب اور بھی آ جائیں. آپ جماعتوں میں نہیں گئے تھے؟ آپ پرائیویٹ میں گئے؟ اور بھی آ جائیں، آپ بیٹھو. ہاں جی، بے شک آپ نے نیچے تہہ خانے